الأنبياء والمرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الأمين المختار الكريم ونحن الأساتذة من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم باسی کرتا پہنے آپ سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو خیر واقعات کے ساتھ اسلامی نیا سال نصیب فرما. مولا اس سال جتنے تیرے بندے اور بندیاں حج کے لیے جا رہی ہیں ان میں جس کسی کا حج تیری بارگاہ میں مقبول ہو اس کے صدقے موت آنے سے پہلے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما اور ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی اور ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 2 ہفتے کی غیر حاضری کے بعد آج اس ہفتہ وار اجتماع میں آپ کے سامنے حاضر آیا. انشاءاللہ آج ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت فرمائیں گے اور جس موضوع کا آغاز میں آج کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. ایک ہفتے اس موضوع پر گفتگو کرنا یہ ناممکن ہے، اس لیے آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ جو آج کے ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہے وہ اگلے ہفتے بھی آئیں گے، تب جا کر آسانی سے کوئی بات ان کے ذہن میں محفوظ ہو سکے گی انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو ایک انسان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے لیکن اپنے محبوب کو کسی طرح کی تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں مبتلا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ خود پریشانی، مصیبت جھیلنا پسند کریں گے لیکن ماں باپ کو کبھی پریشان دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے، آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، آپ کو اپنے دوست سے محبت ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے دوست کو یا اپنے ماں باپ کو یا اپنے اہل و عیال کو کسی طرح کی پریشانی، مصیبت میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا. اگر کوئی اپنے پیر سے محبت کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی کام کروں جس سے میرا پیر خوش ہو جائے، میرا پیر راضی ہو جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، صحابہ اکرام کی محبتوں کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ اکرام اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. غزوہ احد کے موقع پر جب میں نے تقریر کی تھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک صحابیہ نے جب مدینہ منورہ میں یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو مدینے سے بھاگتی ہوئی احد کے میدان میں آئی اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ میرے آقا کہاں ہیں، میرے آقا کا حال کیسا ہے؟ تو جس سے آپ نے پوچھا تھا اس نے کہا تمہارے لیے بری خبر ہے کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا. آپ فرماتی میں بھائی کی خبر
खबर लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आका के हवाले से पूछने आई हूँ, बताओ मेरे आका का हाल कैसा। किसी ने कहा तुम्हारे लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है, तुम्हारे जवान बेटे को भी काफिरों ने शहीद कर दिया। आप फरमाती बेटे के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, अपने आका की खबर लेने आई हूँ। किसी ने कहा कि तुम्हारे लिए बड़ी दर्दनाक खबर है, तुम बेवा हो चुकी हो, तुम्हारे सर से शौहर का साया उठ गया, तुम्हारे शौहर को भी जालिमों ने शहीद कर दिया। आप फरमाती मैं शौहर की खबर लेने नहीं आई, मैं तो आका की सलामती की खबर लेने आई हूँ। अब जब आपने कहा तो किसी कहने वाले ने कहा आका तो आज भी सही सलामत है, आका हमारे दरमियान मौजूद है, तो बेसाख्ता पुकार उठी, आका सही सलामत है तो मेरी सारी दुनिया सही सलामत है। ये है मोहब्बत रसूल, ये आका की वो मोहब्बत है जो सहाबा किराम या सहाबियात आका से किया करते थे। एक साहबी रसूल के हवाले से आया कि उनको गालिबन यमन या रोम के बादशाह ने गिरफ्तार किया, कैद में डाल दिया गया, और कैद में डालने के बाद तरह तरह की धमकियां दी गई, लालच दिया गया कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम को छोड़ दो, अगर जान की अमान चाहते हो तुम हमारे मजहब को कबूल कर लो, हम ये ना सिर्फ तुम्हें दौलत से मालामाल कर देंगे, हम सबसे खूबसूरत लड़की से तुम्हारा निकाह करा देंगे, हम तुम्हारे लिए घर का भी इंतजाम कर देंगे, हम तुम्हारे लिए कारोबार का भी इंतजाम कर देंगे। तरह तरह की धमकियां दी गई, लालच दी गई, लेकिन वो साहबी रसूल थे, उनके कदमों में अल्लाह ने ऐसी इस्तकामत पैदा फरमाई कि अपनी जगह से एक इंच भी हिलने का नाम नहीं लेते। आखिरकार बादशाह वक्त ने फैसला सुना दिया, इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। जब सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, आंखों के सामने वो मंजर था, उनको चढ़ाया जाने वाला था। बादशाह रोम ने आखिरी मौका देना चाहा और कहा कि जरा बताओ क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुमको हम आजाद कर दें, तुमको रिहा कर दें और तुम्हारी जगह इस सूली पर तुम्हारे नबी को चढ़ा दिया जाए, बाज़िंदा तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पर चढ़ा दें और तुम्हें छोड़ दें। तो सुनो कितनी मोहब्बत की अपने आका से वो सहाबी रसूल बेसाख्ता उतारते हैं। एक जान नहीं, अल्लाह ने हजारों जान दी होती तो मैं 1000 मरतबा सूली पर चढ़ना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे नबी के कदमों में कोई कांटा चुभ जाए मैं उसे देखना गवारा नहीं कर सकता। ये मोहब्बत मेरे प्यारे आका के कदमों में, जब किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर कोई अपने महबूब को किसी तरह की तकलीफ में देखना पसंद नहीं करेगा। अब आप जरा दिल पर हाथ रख के बताएं, अल्लाह ने पूरी जमीन पर 1,24,000 40,000 कमोबेश अंबिया को जलवा कर दिया। उन तमाम अंबिया में अल्लाह ने महबूब होने का शर्त, हबीब होने का शर्त किसी और को नहीं दिया, बल्कि ये शर्त खास अल्लाह ने हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। आपसे पहले जितने अंबिया, किसी को हबीबुल्लाह बनाया गया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया गया, किसी को सफीउल्लाह बनाया गया, किसी को नजीउल्लाह बनाया गया, किसी को रूहुल्लाह बनाया गया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया गया, लेकिन हबीबुल्लाह बनने का शर्त किसी को न मिला। अल्लाह ने ये शर्त अपने महबूब को अता फरमाया। तो गोया तमाम अंबिया में अगर अल्लाह सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो मेरे आका से मोहब्बत करता है। लेकिन आका की जिंदगी उठाकर देख ले, मेरे प्यारे आका के कहमानो तमाम अंबिया को अच्छी जमीनों पर पैदा किया गया। अल्लाह के खलील वहां आए जहां पर दरिया बहता था, मूसा अलैहिस्सलाम वहां आए जहां दरिया बहता था, जहां नील का दरिया मौजूद था। तमाम अंबिया को कहीं सबसे वाली जमीन दी गई, कहीं अच्छी आबादियां दी गई, कहीं शहरों में उतारा गया, लेकिन आका को उस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा जो पूरा का पूरा शहर जो था, जो पूरा का पूरा मुल्क जो था वो पत्थरों पर था। चारों तरफ पहाड़ मौजूद थे, लोगों के घर भी पत्थर के थे, लोगों के दिल भी पत्थर के थे, लोगों का चेहरा भी पत्थर का था, लोग पत्थरों की पूजा करते थे और उनके हाथों में भी पत्थर हुआ करते थे। आका रोजाना सुबह निकलते थे तो उन्हीं पत्थर के लोगों के लिए अपने हाथों में जन्नत के फूल लेकर निकला करते थे, लेकिन आका वापस आते तो उन जालिमों से पत्थर खाकर आया करते थे। ऐ मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक इंसान अपने महबूब को किसी तरह की परेशानी मुसीबत में देखना पसंद नहीं करता, अल्लाह ने सबसे ज्यादा अपने महबूब से मोहब्बत की है। अल्लाह ने उन्हें महबूबियत का शर्फ अता फरमाया। फिर क्या जरूरत थी अल्लाह ने अपने महबूब को, आका को अल्लाह ने जन्नत में रख लिया होता? क्या जरूरत थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अबू जहल के बीच भेजा, अबू लहब के बीच भेजा, रुतबा शैबा जैसे काफिरों के दरमियान भेजा? क्या जरूरत थी अपने महबूब को अल्लाह तबारक तआला ने ताइफ के बाजार में लहूलुहान होने के लिए भेजा, मैदान उहद में दंदाने मुबारक शहीद करवाने के लिए भेजा? अरे दुनिया का हमारे और आपकी तरह मामूली इंसान अपने महबूब को किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं देख पाता, फिर अल्लाह ने अपने महबूब को
تمام امتحانات میں کیوں گزارا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو روئے زمین پر کیوں اتارا؟ محبوب کو بنایا تھا جنت میں رکھا ہوگا، جنت کی نعمتوں میں رکھا ہوگا، جنت کے محتاب میں رکھا ہوگا، آخر ابو جہل عتبہ شیبہ جیسے بدترین کافروں کے درمیان محبوب کو کیوں بھیجا گیا؟ محبوب کے جسم ناز پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، محبوب کے پائے ناز کے نیچے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی طائف کے جسم ناز کو لہو لہان کیا جاتا ہے، کبھی میدان وہاں کے دندان مبارک شہید کروایا جاتا ہے، کبھی آقا تین تک بھوکے رہ کر اپنے شکم ناز سے پتھروں کو بہالتے ہیں۔ آخر تمام چیزوں کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ارے آقا خود ارشاد فرماتی ہیں تمام انبیاء کو جن الگ الگ امتحانات میں گزارا گیا ہے، اللہ نے ان تمام امتحانات میں تنہا مجھ کو گزارا ہے، ان تمام امتحانات سے اکیلے مجھ کو گزارا گیا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مہمانوں، جانتے ہو اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ زمین پر اس نے جلوہ کر دیا۔ اے لوگوں، تم مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو تم میری محبت کا حق آخر کیسے ادا کرو گے؟ تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، تم میری آواز کو سن بھی نہیں سکتے، تم مجھے محسوس بھی نہیں کر سکتے، تم میرے پاس آ بھی نہیں سکتے، آخر تم مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری محبت کا حق کیسے ادا کرو گے؟ میں تمہیں اپنے محبوب کو عطا کرتا ہوں، میں تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیجتا ہوں، اگر تم سب سے زیادہ میرے حبیب سے محبت کرو گے تو اس کی محبت کے بدلے یہ بہت میری محبت کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے، میری محبت کا سارا حق ادا ہو جائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو، اور میرے محبوب کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے نقش قدم کو اپنا لو، ان کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو، تم کسی اور کے طریقے کار کو نہ اپنانا۔ اگر تم واقعی میرے بندے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرنا شروع کر دو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مہمانوں، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر اس نے جلوہ کر دیا کہ محبوب کو دیکھ کر انسانوں کو انسانیت کا درس سمجھ میں آ جائے، ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ میں نے اسے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، وہ جانور کی طرح نہیں ہے، وہ چرند پرند کی طرح نہیں ہے، وہ حیوانات کی طرح نہیں ہے، وہ جمادات کی طرح نہیں ہے۔ میں نے اس کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا ہے، اس کو لیکن زندگی گزارنا نہیں آتا، اس کو یہ طریقہ کون سکھائے گا؟ یہ طریقہ سکھانے کے لیے میں اس کو اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آپ پتہ چلا کہ اگر ہم اور آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنی ہوگی، اور آقا سے اگر واقعی محبت کرتے ہو تو اس محبت کے ثبوت میں ہمیں اپنے آقا کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، آقا کے طریقے کار کو اپنانا ہوگا۔ اگر زندگی کے شب و روز گزرے آقا کی سنت کے خلاف، اگر زندگی کے دن رات گزرے اللہ کی شریعت کے خلاف، اور دعویٰ کرے ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے، ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے، تو ہمارا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس دعوے کی دلیل یہ ہے اگر واقعی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، میرے آقا صرف اشرف المخلوقات نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمام انبیاء میں تنہا آپ کو سارے انبیاء کی سرداری عطا فرمائی، سارے انبیاء کی سرداری، اور صرف سرداری نہیں بلکہ ہمارا تو عقیدہ آقا نہ ہوتے تو اللہ سارے انبیاء کو بھی پیدا نہ فرماتا، آقا نہ ہوتے تو 1,24,000 40,000 کمویش انبیاء کا وجود نہ ہوتا، یہ ساری کائنات نہ ہوتی، ہم اور آپ بھی نہ ہوتے، سب کچھ اللہ نے ان کے صدقے میں پیدا کیا۔ میرے آقا عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، معمولی بشر نہیں ہے، جانتے ہو معمولی بشر جو ہوتا ہے وہ نہ کھائے تو مر جائے، پانی نہ پیے تو کمزور ہو جائے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ پائے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ پائے، لیکن حدیث مبارکہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل بنا سحری بنا افطار کے روزہ رکھتے، کئی روز تک۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، بات سمجھ میں آئی، انہوں نے بھی آقا کی سنت پر عمل کرنے کے جذبے کے تحت اس پر عمل کرنا شروع کیا، فالو کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے نماز میں جماعت میں لوگ کم ہونے لگے، اور جو آتے تھے وہ نظر آتے تھے بڑے سست، بڑے کاہل،
آقا نے ان سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں پہلے کی طرح طاقتور نہیں پاتا، کمزور پاتا؟ کیا بات ہے کہ تم کاہل اور سست نظر آتے ہو، وجہ کیا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی بن سحری بن افطار کے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ اب نمازوں میں سستی آتی ہے، یہی وجہ کہ بہت لوگوں نے جماعت مس کرنا شروع کر دیا۔ تو آقا نے جب یہ ریزن سنا تو مسکرا کر فرماتے تم میں کون ہے جو میری طرح ہے، بتاؤ تم میں کون میری طرح؟ سارے صحابہ خاموش رہ گئے۔ اب صحابہ کی خاموشی گویا یہ بتاتی ہے کہ آقا ہم بھی ایک بھی آپ کی طرح نہیں ہے، ہم بھی ایک بھی آپ کی طرح نہیں ہے۔ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا ہم ان کی طرح وہ ہماری طرح تو سارے کہتے کہ آقا ایک دو کی بات کرتے ہم سارے تو آپ ہی کی طرح ہیں، آپ بھی تو ہماری طرح ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کی خاموشی بتاتی کہ الحمدللہ صحابہ اکرام کا بھی وہی عقیدہ تھا جس عقیدے پر آج کا بریلوی قائم نظر آتا ہے، آج کا اہل سنت والجماعت کا ماننے والا قائم نظر آتا ہے۔ ہم نے نبی کو نہ اپنی طرح سمجھا نہ اپنے آپ کو نبی کی طرح سمجھا۔ سارے صحابہ خاموش۔ اب آگے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں کھاتا پیتا نظر نہیں آتا، لیکن تمہیں کیا پتا میرا پروردگار مجھ کو کھلاتا پلاتا، یعنی ظاہری طور پر کھاؤں پیوں تبھی میری ضرورتیں پوری ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ ظاہری طور پر میں تمہیں بھوکا پیاسا نظر آتا، لیکن تمہیں کیا پتا ہے کہ میرا پروردگار غائبانہ طور پر مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ گویا آقا نے بتا دیا تم معمولی بشر ہو، تم نہ کھاؤ پیو تم محتاج ہو کھانے پینے، کمزور ہو جاؤ گے مر جاؤ گے، لیکن میں ظاہری طور پر نہ کھاؤں پیوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ کہ تم معمولی بشر ہو اور اللہ نے مجھ کو نوری بشر بنا کر پیدا کیا۔ کھانے پینے کی ضرورت تمہیں ہے، میں کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں۔ پھر بھی آپ ذرا سوچو میرے آقا کھانے پینے کے محتاج، پھر آپ کی کیا ضرورت ہے آقا کو کھانے پینے کی؟ صحابہ کی دعوتوں میں جاتے ہیں، بیٹھ کر دعوت بھی کھاتے ہیں، گھر میں بھی چولہا جلتا ہے، کھانا بنتا ہے۔ جب آقا کو ضرورت ہی نہیں کھانے پینے کی تو کیا ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ محفلوں میں جانے کی، دعوتیں قبول کرنے کی اور کھانے پینے کی؟ تو جانتے ہو آقا کھانے پینے کے محتاج نہیں، کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کھانا پینا خود میرے نبی کا محتاج ہے۔ میرے آقا کھانے پینے کے محتاج نہیں، پھر بھی آقا اگر کھاتے پیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ محبوب تو جسے کھا لے گا میں قیامت تک کے لیے اس کو اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دے دوں گا، تو جسے نہ کھائے گا میں اس سے منع کر دوں گا، اور جو جسے کھا لے گا اس کو جائز قرار دے دیا جائے گا۔ تو نے شراب نہیں پی محبوب، اب اس کو میں نے حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے، اب اس کو کوئی نہیں پی سکتا ہے، حرام ہے، جو پیے گا وہ تیرا نافرمان ہوگا، وہ میرا نافرمان ہوگا۔ اور تو نے اس کو اگر پی لیا ہوتا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مہمانوں تو شریعت کا حکم جدا ہوتا، لیکن میرے آقا نے پانی پیا اللہ نے جائز قرار دیا، شربت پیا آقا نے جائز قرار دیا، دودھ اللہ کی نعمت آقا نے استعمال کیا اللہ نے جائز قرار دے دیا۔ اب آقا کھانے پینے کے محتاج نہیں، کھانا پینا خود میرے نبی کا محتاج نظر آتا ہے، اور آقا کھاتے پیتے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ میرے دیکھا دیکھی میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا کی سنت کیا ہے، کھانے پینے کیسے کھایا پیا جائے، نبی کی سنت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے قدم میرے آقا بلا شبہ نکاح نہ کرتے تو نکاح نہ کرنے سے کوئی ان کی زندگی میں فرق پڑنے والا نہیں تھا، لیکن آقا اگر نکاح کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہیں، آقا کے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو جانتے اس کا صرف اور صرف ریزن یہ تھا کہ اس طرح سے اگر میں زندگی گزاروں گا تو میری قیامت تک آنے والی امت کو پتہ چل جائے گا کہ نکاح کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، بیوی کا حق ادا کرنا بھی نبی کی سنت ہے، اولاد پیدا کر کے اس کو محبتوں سے پال پوس کر بڑا کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور جب میرا امتی یہ سمجھ کر عمل کرے گا تو اللہ ان چیزوں کے عوض میں اس کو برائی سے بھی بچائے گا اور میری سنتوں پر عمل کرنے کا اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو آقا ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ سنت بن جائے۔ جانتے دوسرے قوموں میں دوسرے مذاہب میں ان کا جو پریسٹ ہوتا ہے، جو پادری ہوتا ہے یا جو بڑا پجاری ہوتا ہے، سرد مہنت ہوتا ہے، وہ شادی بیاہ نہیں کر سکتا۔ ان کے یہاں پر چاہے آپ جین مذہب میں دیکھ لیں، چاہے عیسائیوں میں دیکھ لیں، چاہے ہندوؤں کے جو بڑے شنکراچاریہ وغیرہ ان کو آپ دیکھ لیں، ان کے یہاں پر جو ان کا بڑا ہوگا اس کو اجازت نہیں ہے شادی کرنے کی، وہ شادی نہیں کرتا۔
لیکن شادی نہ کیے ہوئے بھی ان کے یہاں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو شادی کے بعد ہوا کرتا ہے. آپ چرچ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, ننس کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں, بہت سارے جو ہے پنڈتوں کی, پجاریوں کی لائف سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں. اکثر آپ نے اخبار, نیوز پیپر میں دیکھا ہوگا, نیوز چینل میں دیکھا ہوگا کہ میرے پیارے آقا کے کہتے ہیں حلال و جائز راستہ جو اللہ نے پیدا کیا اس کو نہیں اپناتے, دنیا کو دکھاتے بڑے متقی پرہیزگار ہیں, لیکن اللہ نے جس خواہشات کو جسم کے اندر پیدا کر دیا اس کو وہ حلال کے ذریعے نہ پورا کرتے ہوئے حرام کے ذریعے پورا کرتے, حرام کے ذریعے. تو یہ سراسر شرعاً منع ہے, حرام ہے. کچھ صحابہ اکرام نے آقا کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دیں کہ ہم شادی کیا نہ کریں, ہم کہیں جنگل و بیابان میں چلے جائیں, پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں, دریا کے کنارے کٹیا باندھ لیں اور وہیں پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار لیں, ہم شادی کیا نہ کریں. تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے, ارے میری سنت تو یہ ہے کہ تم شادی بیاہ بھی کرو, ان کا حق بھی کرو, ادا کرو اور پوری زندگی مولا کی عبادت بھی کرتے ہو. ہمارا دین کتنا پیارا دین, کتنا پیارا دین. جانتے ہو آقا نے فرمایا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے قریب جب جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس کو بہت ثواب عطا فرماتا ہے, بہت ثواب. اب صحابہ کرام حیران کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس گیا تو اس پر ثواب کیوں؟ یہ تو جسمانی ضرورت تھی, نفسانی ضرورت تھی, بیوی کا حق تھا, گیا اس نے اس کو ادا کیا, تو اس کے بدلے ثواب کیوں, نیکیاں کیوں؟ تو آقا فرماتے بیوی کے پاس نہ جاتا, اس کے بدلے کہیں اور جاتا. تو بتاؤ گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا بے شک آقا بیوی کے پاس نہ جا کر اگر ان چیزوں سے کہیں اور جاتا تو بہت گناہ گار ہوتا, اللہ ناراض ہوتا. تو آقا فرماتے کہیں اور جاتا تو گناہ ہوتا, اس لیے بیوی کے پاس گیا تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا, ثواب عطا فرمائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو گویا گناہوں سے بچا لیا, برائیوں سے بچا لیا. تو میرے پیارے آقا کے پیاروں اتنا عظیم دین, اتنا پیارا دین. اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا تو ہم کیوں نہ اللہ کے محبوب ہی کو آئیڈیل بناتے ہوئے ان کے نقشے قدم پر زندگی گزاریں. کیا ضرورت ہے کسی اور کو فالو کرنے کی, کیا ضرورت ہے کسی اور کے نقشے قدم پر چلنے کی؟ آقا کو اللہ نے پیدا کیا اسی مقصد کے تحت, تو کیوں نہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پوری زندگی آقا کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. کہیں انشاءاللہ. اور آج کے فتنوں کے پرفتن دور میں اگر اپنے آقا کی سنت پر عمل کرو تو اس کا انعام کچھ اور. آقا نے خود فرمایا فتنوں کے پرفتن دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو صحابہ اکرام کے دل میں آقا کی سنت پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ صدیق اکبر نے پوری زندگی کو آقا کی سنت پر عمل کیا. آخری وقت جب آیا زندگی کا, اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلاتے اور بلا کے سوال کرتے کہ عائشہ ذرا بتا, جب آقا کو قبر میں اتارا گیا تو ان کے جسم پر کفن کے کتنے کپڑے تھے؟ سوال کیا آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو جانتے صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا, اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا کی سنت ہی پر عمل کر لیتا ہوں, اپنے آقا کی سنت پر عمل کر لیتا ہوں. اللہ تو جیتے جی وہ کرتے تھے, مرنے کے بعد بھی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ان میں پایا جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو سے فارغ ہوئے, آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ کوئی مسکرانے والی بات تھی نہیں, یہ کیوں مسکرانے لگے؟ کام سوال کیا کہ امیر المومنین بنا موقع بنا بات کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں مسکرائے, آپ ہم کو تو بتا دیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ مسکرانے کی وجہ جاننا چاہتے ہو؟ سنو, ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں اور میرے آقا کو میں نے دیکھا, آقا نے وضو کرنے کے بعد یوں ہی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا. تو اس دن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ آقا کیوں مسکرائے تھے, میں تو ہر وضو کے بعد اس لیے مسکراتا ہوں کہ اس طرح میں اپنے نبی کو مسکراتا ہوا دیکھا. ایک ساتھ رسول ہمیشہ مسکراتے, ہمیشہ ان سے کوئی بات کرنا شروع کرے کہ وہ مسکرانا شروع کر دے. مسکرانا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ بات کرنا شروع کرو تیار رہتے بالکل ہنسنے کے لیے, کہ جیسے کچھ بولا اس کا چہرہ کھل جائے گا. ہنسنے کی بات تو نہیں ہو لیکن چہرہ اس کا بالکل ریڈی رہتا ہے کہ آپ بولو اور وہ کیچ کریں. تو ان کا بھی حال یہ تھا, اس صحابہ رسول ہمیشہ مسکراتے, کوئی کچھ بھی بات کرا مسکراتے. ان کی بیوی نے ایک بار کہا کہ اتنا مسکراتے لوگ دیوانہ کہیں, لوگ پاگل کہیں کہ اتنا کیوں مسکراتے ہو؟ تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے
کہا کہ دنیا مجھے دیوانہ کہتی ہو، کہے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ارے میں تو صرف اس لیے مسکراتا ہوں کہ مسکرانا میرے آقا کی سنت مبارکہ، مسکرانا میرے آقا کی سنت، یہ وہ سنتیں ہیں جس کا حکم میرے نبی نے نہیں دیا، حکم دیا ہے وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے کی اجازت دی گئی، حکم دیا گیا، لیکن وضو کے بعد مسکرانے کا حکم کہیں آقا نے دیا کہ میرے امتیوں تم بھی مسکرایا کرو کہ میری سنت کہیں نہیں ایسا، لیکن صحابہ اکرام اتنی محبت کرتے تھے آقا کی سنت سے کہ وہ اگر آقا کو عمل کرتا دیکھتے تو تمنا ہوتی کہ ہم بھی اس پر عمل کر لے جائیں۔ ایک صحابی رسول غالب رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا گیا کہ وہ سفر کے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، انہوں نے سر پر عمامہ شریف باندھ رکھا، انہوں نے اپنی سواری کو درخت کے چاروں طرف گھمانا شروع کیا، درخت کے چاروں طرف جیسے طواف کرتے ہیں ایسے پیڑ لگا رہے گولی، یہاں تک کہ ان کا عمامہ جو تھا اس درخت کی جھاڑیوں میں پھنس گیا، پھنسنے کے بعد پورا کھل گیا، جب کھل گیا تو سواری سے نیچے اترے، انہوں نے عمامہ اٹھایا اور پھر سے باندھنا شروع کیا، لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی، سوال پوچھا کہ یہ کیا دیوانگی والی حرکت ہے، آپ نے خود جان بوجھ کر عمامہ اس میں الجھایا اور الجھانے کے بعد پھر سے نکالا، اس کو سر پر باندھا، آخر کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا، اتفاق سے ہمارا گزر یہیں سے ہوا، اور جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو آقا کا عمامہ شریف کسی جھاڑی میں اٹک گیا تھا، اس میں پھنس گیا تھا، پھنس کر کھل گیا تھا، آقا نے بھی سواری سے اتر کر اس کو نکالا تھا، اپنے سر پر باندھا تھا، آج جب میرا یہاں سے گزر ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسا کر کے میں بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کر لوں، اپنے آقا کی سنت پر۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ اکرام کی شان، یہ صحابہ اکرام کا حال، اپنے آقا کی سنتوں سے اتنی محبت، اور ہمارا آپ کا حال یہ محبت رسول کا دعویٰ بہت ہے لیکن بے شمار ایسی سنتیں جس کا حکم آقا نے عطا فرمایا اور اس پر عمل کرتے نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں دنیا کے کسی نچنیے گویے کو آئیڈیل نہیں بنانا، ہمیں کسی شرابی زانی کے فالو نہیں کرنا، اس کے نقشے قدم پر نہیں چلنا، بلکہ اللہ نے ہمیں سب سے اچھا، سب سے سچا اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہو، اپنی زندگی کو سنوارنا ہو، اپنی قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو، اپنی قبر کے اندر جنت کا بچھونا چاہتے ہو، تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں بس یہ طے کر لو، ہمیں کسی اور کے نقشے قدم پر نہیں چلنا، ہمیں چلنا ہے تو اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے آج میں نے سلسلہ شروع کیا، اگلے ہفتے بھی آپ سنیں گے، اب آئیے آخر میں سنت مبارکہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ہم بہت ساری سنت جو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو میں سنت آپ کو بتا دوں تاکہ کوئی عمل کی چیز بھی آپ ساتھ لے کر جائیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، ناخن کس طرح سے کاٹا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، اور اس کو سیکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو یہی مکمل کروں گا، پھر آگے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ناخن تراشنے کی سنت، آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، شاید کسی نبی نے اپنے امتیوں کو ناخن کاٹنا سکھایا، لیکن قربان میرے آقا کی عظمت پر میرے آقا نے اپنے امتیوں کو ناخن ہی کاٹنا نہیں سکھایا، بلکہ میرے آقا نے تو اپنے امتیوں کو استنجا خانے میں جانے کا شعور بھی عطا فرمایا، کیسے استنجا خانے میں آیا جائے آقا نے یہ بھی سکھایا، الحمدللہ، قربان اس نبی کی عظمت۔ میرے پیارے آقا کے کہتے جب ناخن ہاتھ کا کاٹے تو سب سے پہلے خیال رکھیں کہ جمعہ کے دن کاٹنا میرے آقا کی سنت، اور جمعہ کے دن ناخن زیر ناف کے بال، بغل کے بال، زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا جمعہ کے دن آقا کی سنت مبارکہ۔ اب اگر 40 دن تک اس کو صاف نہیں کیا تو یہ حرام، ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس نے جو نمازیں ایسی صورت میں پڑھی کہ بغل میں 40 دن سے زیادہ کے بال تھے، یا زیر ناف 40 دن سے زیادہ کے بال تھے، یا ناخن 40 دن سے زیادہ بڑے ہو گئے تھے، تو ایسی صورت میں اس کی ساری نمازیں قیامت کے دن اس کی نجات کا نہیں بلکہ اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ ناپاک ہے اور اس کی نماز ہونا ہی نہیں ہے، یہ پاک صاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، تو ہر جمعہ صاف کرے، الحمدللہ۔ نہیں ملا موقع تو 15 دن 20 دن میں
الحمدللہ بہت مہارت حاصل کیے ہوئے. آپ کو خوشی ہوگی کہ جو جمعہ کے دن ہمارے اپنے اس علاقے میں آنے والے کرلا کے علاقے میں کرلا ویسٹ اسٹیشن مسجد میں جو حج تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے، حج کی تربیت کے لیے تشریف لانے والے اور مسائل پر بہت مہارت حاصل کیے ہوئے الحمدللہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے عزت سے نوازا ہے. بہت اللہ رب العزت نے انہیں عزت اور بزرگی عطا فرمائی. میرے پیارے آقا کے قدمان ہو وہ میت کو غسل دینے کے لیے جاتے ہیں. اکثر یہ ان کا کاروبار نہیں ہے، اللہ نے بہت دولت سے نوازا، صرف اور صرف آقا کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے وہ یہ کام فری میں کرتے ہیں. اور باقاعدہ وہ جہاں رہتے وہاں بورڈ لگایا گیا کہ یہاں پر میت کے کفن دفن کا اور غسل کا انتظام سمجھے، اور وہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہے. تو وہ خود ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مسلمان کی لاش آئی غسل دینے کے لیے، اور جب اس کے کپڑوں کو اتارا گیا تو ہمیں شرم آئی دیکھ کر کہ اس نے 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، لیکن زیر ناف اور بغل کے بعد اس نے شاید کبھی صاف کیا ہی نہیں، شاید کبھی صاف کیا ہی نہیں تھا. آپ بتائیے جس نے زیر ناف اور بغل کے بعد کبھی صاف کیے ہی نہیں تھے، جمعہ ہی پڑھتا تھا، کیا اس کی نماز ہو گئی ہوگی؟ اللہ قبول فرمائے گا. آپ دین سے کتنا دور ہیں، کتنا قابل ہیں. جمعہ میں بھی تقریر ہوتی ہے تو امریکہ لندن کی بات ہوتی ہے، زمین آسمان کی بات ہوتی ہے، اوباما کی بات ہوتی ہے، ایران کی بات ہوتی ہے، لیکن ناخن کیسے کاٹا جائے ہمیں بھی قوم کو نہیں سکھا پاتے. بغل کے بعد کیسے صاف کریں یہ بھی نہیں سکھا پاتے. استنجا کیسے کریں یہ بھی شعور نہیں، یہ بھی شعور نہیں. اور باتیں بڑی بڑی ہیں، باتیں بڑی بڑی. تو میرے پیارے آقا کے پیغاموں آقا کی سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اب سنت کیا ہے سنیں. سب سے پہلے تو آپ دائیں ہاتھ سے شروع کریں، اور کسی بھی حلال جائز چیز کو دائیں طرف سے شروع کرنا آقا کی سنت ہے. کہ سبحان اللہ. راستے پر بھی چلے تو دائیں طرف سے چلا کریں. کہ انشاءاللہ دائیں طرف سے چلا کریں. اس مفتی اعظم رحمۃ اللہ کا عمل تھا کہ آپ سواری پر بیٹھتے تو بھی دائیں طرف بیٹھا کرتے. حالانکہ ایسی سواریوں پر آقا نہیں بیٹھتے تھے جس پر دایاں بایاں ہو سکے. گھوڑے پر کیا دایاں بایاں ہو سکتا ہے؟ اونٹنی پر آقا سوار ہوئے تھے اس پر دایاں بایاں ہو سکتا نہیں. مفتی اعظم ٹرین میں بیٹھتے یا فلائٹ میں بیٹھتے یا آپ کسی کار میں بیٹھتے تو آپ دائیں طرف بیٹھتے تھے، بس اس لیے کہ دائیں طرف حلال جائز کام کا کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے کچھ لیا دیا کرو تو بھی دائیں ہاتھ سے لیا دیا کرو. اور انشاءاللہ کسی کو کچھ لو کسی کو کچھ دو تو دائیں ہاتھ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے. اگر آپ نے کوئی چیز دینی چاہیے بائیں ہاتھ سے اور سامنے والا لینے والا ہے تو رک جائے اور کہے کہ دائیں ہاتھ سے لیجیے. ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ سے کہیں انشاءاللہ. آپ پیسہ کسی سے لیں تو لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. کیا پڑھیں گے؟ آپ کی پیمنٹ آئی، آپ کا چیک ملا، آپ کی سیلری ملی، لیتے وقت کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیتے وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے دینا چاہیے. لے رہے ہو تو سیدھے ہاتھ سے لو، دو تو الٹے ہاتھ سے دو. ایسا نہیں ہے. آپ دو تو بھی سیدھے ہاتھ سے دو، لیکن دیتے وقت آپ پڑھیں گے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا پڑھیں گے؟ عام طور پر یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ جب جنازے کی خبر آتی ہے یا میت کو دیکھتے تبھی پڑھتے ہیں. اور سستے باقی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. چراغ جل رہا ہوتا بجھ جاتا تو بھی میرے آقا یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. سمجھے؟ تو جب پیسہ کسی کو دیں تو کیا پڑھیں گے؟ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے دے دیا، مال آپ کے پاس سے گیا، لیکن بہت جلد میرا مولا اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ برکت ہوگی انشاءاللہ. تو دو تو دائیں ہاتھ سے دو، لو تو دائیں ہاتھ سے لو. لو تو بسم اللہ پڑھ کے، دو تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے. اور بہت سے لوگوں کی یہ مینٹالٹی ہے کھانا کھاؤ، اپنا پھول کھاؤ، کاجو بادام کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، اور دوا کھاؤ تو الٹے ہاتھ سے کھایا. الٹے ہاتھ سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں تو دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بھی مینٹالٹی ہے. یہ عوام نے غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے. اللہ کو کھاتے تو بسم اللہ پڑھتے تو دوائی ہے نا. اس کو تو جو ہے یا شامل کافی پڑھ کر کھا لیا کرو، بسم اللہ کی ضرورت نہیں. میرے پیارے آقا کے قدم دوا بھی کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اور دوا سے ڈاکٹر سے امید کر کے مت کھاؤ. کھاتے وقت کھاؤ، مولا ذریعہ تو یہ ہے، شفا تو تیری ذات دینے والی ہے. یہ تو صرف ڈاکٹر نے لکھ دیا، اس کا کام تھا. میں تو کھا لیتا ہوں لیکن شفا اس سے تھوڑی نہ ملے گی. شفا تو عطا فرمائے. اور جب یہ 100% نیت ہوگی تو دیکھنا دوا کوئی بھی کھا لیا نہ الرجی ہوگی نہ سائیڈ افیکٹ ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت ایک ہی خوراک میں شفا کاملہ واجب عطا فرمائے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے سر میں یا پیٹ میں بہت تکلیف، بہت درد ہوا. درود شریف پڑھیں. اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم
نمبر آخر میں آتے ہیں پیر صاحب کی طرح، اور اس کے بعد پھر آپ دکھاتے ہیں. ایک بار تو درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. دو بار آپ نے پڑھا تاکہ اگر پوری ہو جائے. ایک بار اور میرے پیارے آقا کے موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد. رب نے فرمایا موسیٰ فلاں مقام پر جاؤ، اس طرح کا ایک پودا ہے، اس کے چند پتے میرا نام لے کر کھائیں. موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے پتوں کو توڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کھا لیا. جیسے ہی کھایا فوراً اللہ نے شفا عطا فرمایا. اور محبت سے کہیں اب کچھ دن کے بعد پھر ویسی تکلیف ہوئی، پھر پہنچے اسی درخت کے پاس، اس کے پتے توڑے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا. ایک دو چار پتے کھائے، آرام نہیں ہوا. دوبارہ پھر کھایا، آرام نہیں ہوا. تیسری بار پھر کھایا، آرام نہیں ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس دن چند پتے کھائے، آرام ہو گیا. آج اتنا کھا گیا پھر بھی آرام نہیں ہوتا. رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ پہلے تو آیا تھا تو مجھ سے امیدیں وابستہ کر کے آیا تھا کہ رب نے فرمایا ہے کہ یقیناً اس سے شفا ملنے والی ہے، لیکن آج تم نے سمجھا کہ اس سے شفا ملتی ہے تو صرف پتوں میں شفا نہیں ہے. ارے پتے تو ذریعہ ہے، شفا دینے والی تو میری ذات ہے. پتے تو ذریعہ ہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اگر بڑا سے بڑا بیمار مٹی بھی کھا لے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہودی کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی، بڑا علاج کیا، آرام نہ ملا. اس کی بیٹی سے کسی نے کہا آقا کے نارے پاک کی دھول لے جا، اپنے باپ کی آنکھ کو لگا کے اللہ شفا عطا فرمائے گا. وہ مسجد نبوی تلاش کرتی ہوئی آئی، آقا کے حوالے سے پوچھا ان کی نارے پاک کہاں رکھی ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں مقام پر. اپنا دامن پھیلایا، نارے پاک کو اٹھایا، اس کی دھول مٹی کو جھاڑ دیا، واپس لائی، باپ کی آنکھوں پر لگا دیا. جیسے لگانا تھا فوراً اللہ نے آنکھوں میں نور پیدا کروا دیا. اس کا باپ کہتا بیٹی کون سی دوا لائی ہے، کس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ ارے اتنا علاج کیا آرام نہ ہوا، آج اس کو آنکھ پر لگاتے ہی آرام مل گیا. اس نے کہا کہ کسی طبیب کے پاس نہیں گئی تھی، اللہ کے حبیب کے پاس گئی تھی. اس کے نارائن سے دھول لے کر آئی ہو. اب چونکہ یہودی کا مسلمان نہیں تھا، آقا سے بغض رکھتا تھا، فوراً کہتا ان کے نارائن کے صدقے مجھے نور نہیں چاہیے. اس نے چاقو لیا اور آنکھوں میں مارنا شروع کر دیا کہ مجھے چاہیے ہی نہیں ایسی روشنی جو ان کے صدقے میں مجھے ملی ہے. کہتے ہیں کہ وہ مارتا رہا لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے. یہ آقا کے نعرے پاک کی دھول کا صدقہ تھا. میرے پیارے آقا کے نعرے پاک ذریعہ کی دھول مٹی وسیلہ تھا، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ رب العزت. تو اسی طرح سے دوا بھی کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور انشاءاللہ اور بسم اللہ کے بھی کھایا کرو. ناخن جب کاٹو تو دائیں طرف سے شروع کرو اور انشاءاللہ. سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت والی تھی، ٹھیک ہے. پہلے اس کے ناخن تراشو، پھر اس کے اس طرح سے چھوٹی انگلی تک جائیں، آگے بات سنیں. اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور چھوٹی انگلی سے کاٹتے ہوئے انگوٹھے تک آئے. اب دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا تھا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بھول گیا بتانا، بلکہ پہلے آپ کی شہادت والی انگلی سے شروع کرے، چھوٹی انگلی تک پہنچے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک، اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں گے. اس طرح گویا دائیں پر شروع کیا اور اینڈ جو ہے جا کر فائنلی دائیں پر. آگے بات سن. اب پیر کے ناخن جب کاٹے تو اس کی سنت کیا ہے؟ پیر مان لیجیے پنجے اس طرح سے تو اس میں دائیں سے شروع کریں. اب دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے انگوٹھے تک آئیں. پھر اس انگوٹھے سے ہوتے ہوئے بائیں پیر یعنی لیفٹ پیر کے چھوٹی والی انگلی کے ناخن کو کاٹیں. اس طرح دائیں سے شروع کر کے بائیں پر اینڈ کریں پیروں کے لیے اور ہاتھوں کے لیے دائیں سے شروع کر کے پھر دائیں ہاتھ پر جا کر ختم کریں. ٹھیک ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہم نے سنت کی فضیلت سنی اور ساتھ ہی آقا کی تشریف آوری کا مقصد سنا اور ایک عظیم سنت مبارکہ بھی ہم نے سماعت فرمائی ہے. میرے پیارے آقا کے پہلو اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلے بدھ کے ہفتہ والے اجتماع میں گفتگو ہوگی. اب اپنی گفتگو کو یہی پر میں مکمل کرتا ہوں صلاۃ والسلام اور دعا کے ساتھ. لیکن آپ اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں ہر بدھ کو ہمارا ہفتہ والا اجتماع یہاں پر ہوتا ہے. بعد نماز عشاء کثیر تعداد میں آپ شرکت کریں اور ساتھ ہی جمعہ کو جو ہے تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے کرلا ویسٹ میں کرلا اسٹیشن مسجد میں جو بعد نماز جمعہ شروع ہوگا انشاءاللہ اور رات مغرب تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. جمعہ کے بعد سے لے کر مغرب تک حج کی تربیت ہوگی اور مغرب سے عشاء کے درمیان انشاءاللہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ بخاری برکاتی ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے اور یہ سوالات بھی حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہوں گے. حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہوں گے. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ حج پر جانے کا ہو گیا تو بس لوگوں کو
اور دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ وہ یہ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہاں جا کر مجھے کرنا کیا ہے، اس کو بھی سیکھنا، وہاں جا کر کروں گا کیا، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دعوتیں کھاتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ جیسے ہی بقرعید کی نماز، جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہوں دیکھا دیکھی، ایسے جا کے پورا حج بھی ادا کر لوں گا دیکھا دیکھی۔ کوئی بقرعید کی نماز میں تو اتنی بار ہاتھ اٹھانا ہے، اسی پہ نظر رکھنا ہے نا، وہاں پیسہ نہیں، وہاں پر تو بہت ساری چیزیں، کتنے دن تک اس کو فالو کرو گے، کس کو اپناؤ گے، اور پتہ نہیں جس کے چکر میں آپ پڑے ہو آپ کیا کیجیے گا کہ نہیں، آپ کو کیا پتا، کیا پتا۔ تو اس کے دو چار دعوتیں مس کرنا پڑے کرو، لیکن وہاں جا کر کرنا کیا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ آپ کے جان پہچان میں جتنے لوگ حج کے جائیں آپ سب کو دعوت دینے کی کوشش کریں، اور آپ نہیں چاہ رہے لیکن آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ضرور آ کر سیکھیں۔ ممکن ہے اس سال سیکھنے کے صدقے اللہ رب العزت اگلے سال آپ کے اور ہمارے بھی حج کا انتظام فرما دے۔ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں، اور جو حاجی آنے والے ان سے کہو ایک دعوت مس کرنا پڑے تو کرو، حج کے لیے آؤ انشاءاللہ، وہاں پر سنی دعوت اسلامی والے آپ کے دعوت کا انتظام کریں، یعنی آپ کو بھوکا نہیں لگائیں گے، آپ دن بھر تربیت حاصل کرو گے، ہم چائے بھی پلائیں گے، رات کو کھانا بھی کھلائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ دعوت کے بہانے آؤ، آپ سیکھ کر جاؤ، بولو گے انشاءاللہ۔ دیکھیں عام طور پر نہاتے ہیں، بات ہو گئی لیکن بارش ہو رہی ہے، چھوڑ کے تو آپ کہاں جاؤ، تو اس سے بات کروں اجازت ہوا میرے پیارے آقا کی خدمت۔ عام طور پر روزانہ جب آپ نہاتے ہو یا وضو کرتے ہو، آپ کنگھی کرتے ہو تو دیکھتے ہو نا کافی بال گرتے ہیں، آپ گرتے نہیں گرتے، آپ کتنا بھی اچھا سے اچھا ہیئر آئل یوز کرتے ہو، کتنی بھی کوشش کرتے ہو، بھی بال کرتے ہو، لیکن نہانے کے بعد باتھ روم میں دیکھتے ہو تو بال ضرور گرے ہوتے ہیں، چہرے اور سر کے بال بناتے ہو تو دیکھتے ہو کنگھی میں بال ضرور ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے یہ بال عام طور پر ٹوٹتے ہی ٹوٹتے، لیکن سنو بامبے میں یا ہندوستان میں کتنے بھی ایسے بال ٹوٹتے رہے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنے کے لیے گیا، اگر اس نے احرام باندھ دیا یا حج عمرہ کی نیت کر لی تو احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد اب اگر ایک بھی بال ٹوٹا تو تب اس کے اوپر واجب آ جائے، اس کے اوپر تب واجب آ جائے۔ اب جان سے تھوڑی نہ توڑ رہا ہے، عام طور پر ٹوٹتے ہیں، لیکن اب خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک بال بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ تو وہاں ایسے بہت سارے نازک مرحلے، بہت سارے ایسے نازک مسائل ہیں جن کو جانے سے پہلے حاجیوں کو چاہیے سیکھے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جانے کو ہم کو کر لے رہے، اللہ قبول کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا، تو بے شک اللہ ہی قبول کرے گا، لیکن بندے اللہ نے جیسے ادا کرنے کا حکم کیا ذرا ویسے کر دو صحیح۔ کوئی آدمی زندگی پر جوا کھیلے، شراب پیے، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، لوگوں کا مال غنیمت کرے اور کہے کہ اللہ جنت میں مجھ کو ضرور ڈالے گا، اللہ جنت میں مجھ کو ضرور ڈالے گا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو جنت کا وعدہ ان کے لیے کیا جو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ان گناہوں سے۔ تو میرے پیارے آقا کے کہتا ہوں کیا کچھ نہیں کرنا، وہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو حاجیوں پر دعوت پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اب احرام پہن لیا، پہننے سے پہلے اس میں عطر لگا دے، خوشبو لگا دے، اب پہن لیا، اس میں پہلے سے لگی خوشبو موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب پہننے کے بعد اگر اس نے عطر لگایا، مثال کے طور پر کسی نے ہار پہنایا اور ہار کے عطر لگاتا، آج کل جو پھول مارکیٹ میں ملتے ہیں اس کے اسپرے والا ہوتا ہے، اب ہار پہننے کے بعد ہار نکالا اس نے اور وہ آرٹیفیشل خوشبو آ گئی احرام میں، تو آپ جانتے ہیں ایسی صورت میں اس پر بہت سارے مسئلے عائد ہو جائیں گے۔ یا مان لیجیے کوئی عطر لگا کر آیا تھا اور آ کر اس کے گلے ملنے لگا، اس کے گلے ملنے لگا اور اس کی خوشبو اس کے احرام میں بس گئی، تو اس پر بھی شریعت کا احکام۔ اسی طرح احرام باندھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں تو اس طرح سے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد اس کے چہرے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اگر ہاتھ پھیرتا بھی ہے تو یوں کر دے، یوں کر دے، یوں پورا چہرہ ڈھانپ نہیں سکتا۔ اسی طرح سر کو بھی حالت احرام میں ڈھانپ نہیں سکتا، کملی نہیں کر سکتا، صابن شیمپو کا استعمال نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں ہیں، تیل کا استعمال نہیں کر سکتا، چہرے داڑھی کے بعد کتنے الجھے کیوں نہ ہو وہ کو بنا سوار نہیں سکتا، تو بہت سارے احکام ایسے نافذ ہوتے۔ ضرورت ہے کہ آپ دعوت دیں اور حاجیوں کو ضرور سے ضرور وہاں بلانے کی کوشش کریں۔ ہر طریقے کو سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل علی مسجد پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ اجتماع ہوتا ہے، گزارش ہے سنیچر کو مرکز اسماعیل علی مسجد پر بھی نصیب تعداد میں آئیں اور لوگوں کو دعوت دے کر ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ